نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ نبوت کے دوسرے سال میں کون سے اہم واقعات پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے کے دوسرے سال میں کون سی ہستیاں پیدا ہوئیں اور کن ہستیوں نے اسلام قبول کیا۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا لائحہ عمل رہا اور کس طرح آپ علیہ السلام کے ساتھ وہ پیش آئے اور اللہ کی طرف سے کیا اہم پیغام آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی سال پیدا ہوتے ہیں جن سے اللہ پاک دین کا بہت کام لیتے ہیں، اور اسلام کے اہم جنگجو میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، یعنی صحابہ میں جو اہم جنگجو تھے، مضبوط جنگجو تھے، ان میں ان کا نام آتا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر 14 سال ان کی عمر تھی۔ کم عمر یعنی کم سنی کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں غزوہ میں شرکت سے منع فرما دیا، لیکن غزوہ احد کے بعد یہ ہر غزوے میں شامل ہوئے، شریک ہوئے، شرکت کی۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اسی سال میں مشرف بالاسلام ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام لانا اسلام کے لیے بہت خیر آئین رہا، بہت فائدہ ہوا، اور آپ جیسی ہستی جب اسلام قبول کیا تو آپ علیہ السلام کو بہت تشفی ہوئی، آپ علیہ السلام کا حوصلہ بڑھا۔ لیکن جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو آپ پر بھی باقی صحابہ کی طرح مصائب کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اور اب تک جتنے صحابہ مسلمان، یعنی جتنے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، سب پر مشرکین مکہ نے زور ڈالا، دباؤ ڈالا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ کے حوالے کر دیں، نعوذ باللہ وہ پھر آپ کو اذیتیں دیں تاکہ آپ اپنے دین سے پھر جائیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ کی ایمانی غیرت نے اس کو گوارا نہ کیا، اور آپ نے کچھ شعر کہے۔ معزز سامعین، یہ جو شعر ہیں یہ ہمیں اس بات کو بتاتے ہیں کہ صحابہ کا کیا جذبہ تھا اللہ کے نبی کے بارے میں، صحابہ کی کیا عقیدت تھی اللہ کے نبی کے بارے میں، اور صحابہ کس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آپ کے دشمنوں کے ساتھ کر جانے پر تلے ہوئے تھے، کر جانے کا جذبہ رکھتے تھے۔ تو وہ شعر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جن کا مفہوم اور ترجمہ کچھ یہ ہے کہ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے اسلام اور دین حنیف کی ہدایت بخشی۔ دوسرا، وہ پاک دین جو عزیز و خبیر اور باریک بین پروردگار کی طرف سے آیا ہے۔ تیسرا، جب اس پروردگار کے پیغام ہمارے سامنے پڑھے جاتے ہیں تو ہر دانشمند اور باوقار آدمی کی آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں۔ چوتھا، وہ پیغام ہدایت جو احمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں ایسی آیتوں کے ساتھ آیا ہے جن کے حروف بالکل واضح ہیں۔ پانچواں، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے واجب الاطاعت ہیں اور آپ کی شان میں ناشائستہ الفاظ مت کہو۔ اب دیکھیں، کفار جو ہیں وہ بڑی تعداد میں ہیں، اسلحہ کے ساتھ ہیں، طاقت کے ساتھ ہیں، پاور کے ساتھ ہیں، اور مسلمان تعداد میں بھی کم ہیں اور طاقت میں بھی کم ہیں، لیکن ایمانی جذبہ یہ ہے کہ جس کو مان لیا پھر اس کی ہر بات کو مان لیا، اور اگر اسے کوئی برا کہے گا تو ان کا ایمانی جذبہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ ہم اس کو سنیں، تو کفار کو للکار کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی شان میں ناشائستہ الفاظ مت کہو۔ اس کے بعد کچھ اور شعر ہیں جن میں سے ایک دو میں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بنو ثقیف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ کیا مجھے اس کی خبر ہو چکی ہے، اللہ پاک تمام قبائل کو بنو ثقیف کی بد کرداری کی بدترین سزا دے، آمین، اور انہیں موسم خریف کی بارش سے محروم رکھے۔ بنو ثقیف یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے، اس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جذبات تھے جب مشرکین مکہ نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کفار کے حوالے کرنے کے لیے کہا۔ تو معزز سامعین، اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کا سب سے مضبوط تعلق دوسرے انسان کے ساتھ جو ہو سکتا ہے وہ عقیدے کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، اور جب عقیدت ہو جائے کسی سے، اپنے ماننے والے کے ساتھ جب انسان کی عقیدت ہو جائے تو وہ مضبوط ترین ہونی چاہیے،
اور مضبوط ترین ہونی چاہیے جو ہمیں صحابہ کی زندگی سے ملتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی ذات، اپنی جان، اپنے مال، اپنے اولاد، سب چیزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ترجیح دی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں اس سال میں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ پاک کی طرف سے ایک وحی آتی ہے، جس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اللہ پاک حکم فرما رہے ہیں اے نبی جی اپنے عزیز و اقربا کو ڈرائیے۔ اور علماء نے لکھا کہ یہاں پہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ اجتماعی طور پہ دعوت دیجیے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے جاننے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا اور ان سب کے سامنے جب اس پیغام کو پہنچایا تو سب سے پہلے ابو لہب کھڑا ہوا اور بولا تبلک سائر الیوم علی ھذا جماعتنا، یعنی وہ کہنے لگا نعوذ باللہ، ہلاکت ہو اے محمد آپ کے لیے، آپ نے ہمیں اسی لیے جمع کیا، نعوذ باللہ، یعنی کہ آپ ہمیں ڈرانے کے لیے جمع کر رہے ہیں، آپ ہمیں اپنے مذہب کی دعوت دینے کے لیے جمع کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ اس طرح سے اس نے آپ علیہ السلام کی توہین کی، اور نہ صرف توہین کی بلکہ اس نے اپنے دونوں بیٹوں، جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کا نکاح یعنی حضرت رقیہ اور کلثوم کا نکاح ہوا، تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ان دونوں لڑکیوں کو طلاق دو۔ ابھی صرف نکاح ہوا تھا، خانہ آبادی نہیں ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی کی دونوں بیٹیوں کو یہاں پہ طلاق ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بھی بہت بڑا صدمہ تھا کہ اسلام کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں کو طلاق ہوئی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس چیز کو برداشت کیا، اسلام کی خاطر اللہ کے نبی نے اس چیز کو برداشت کیا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے اس کا پھر بہترین بدلہ ملا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے، اور یہ نکاح اتنا مبارک تھا، اتنا بابرکت تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ اس دور میں ایک شعر کہا گیا حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن و جمال کی بنیاد پر، ان کے حسن و جمال کے پیکر کی بنیاد پر یہ شعر کہا گیا احسن زوجین رعا انسان رقیۃ و زوجہا عثمان، یعنی سب سے خوبصورت جوڑا جو کسی انسان نے دیکھا ہو وہ حضرت رقیہ اور ان کے شوہر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو بہت مبارک رشتہ رہا، اللہ پاک نے اس میں بہت برکتیں دیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو رشتہ ہوا یہ کن بنیادوں پہ ہوا، کن بیسس پہ ہوا؟ یہ ایمان کی بنیاد پہ ہوا، حیا کی بنیاد پہ ہوا، اور اس میں معیشت، مقام، یعنی دونوں کا حسب نسب اور خاندان کو دیکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب چیزوں کو میچ کرتے ہوئے اپنی بیٹی کا نکاح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد اسی سال کے آخر میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت جن کو کاتب وحی کا بھی لقب ملا، وہ پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اسی سال میں ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 11 برس کی تھی، اور ان کے والد ایک جنگ میں شہید ہو گئے، ایک جنگ میں مارے گئے، ان کے والد ایک جنگ میں مارے گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت عمر 6 برس کی تھی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد تک شریک نہیں ہوئے، بلکہ غزوہ خندق کے بعد جتنے بھی غزوات اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے لڑے جاتے ہیں اس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ شامل ہوتے ہیں۔ اسی سال یعنی نبوت کے دوسرے سال کے آخر میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوتے ہیں، جن کو کاتب وحی کا لقب ملا۔ قرآن مجید جب اللہ کے نبی پر نازل ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ اس کو لکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو ارشاد فرمایا، اور قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ بن ثابت نے لکھا۔ اللہ پاک نے یہ ذمہ داری اور یہ شرف انہیں بخشا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 11 برس کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ایک جنگ میں ان کے والد مارے گئے جب اس وقت ان کی عمر 6 برس کی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو غزوہ
احد تک کسی جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ملی، بلکہ غزوہ خندق کے بعد اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے جتنے بھی غزوات لڑے جاتے ہیں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ ان کا حصہ رہے۔